نے جو ہے ایسنس کو جو ہے فل اپ کیا تھا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے کر. اب انہوں نے اس روح کو مجروح کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منڈی کھل گئی نا, اب یہ اٹھا رہے ہیں نا, اب ان کو جو ہے یہ لالچ بھی دے رہے ہیں, زر اور جو ہے زور کی جو ہے سیاست. یہ قاضی فیصل صاحب نے سہولت کاری کی ہے اس کی, اور یہ فیصلہ دے کر 5 رکنی بینچ تھا, آپ صرف قاضی فیصل کا نام لے رہے ہیں. ہمارا کوئی بھی بندہ نہیں جائے گا, آپ فکر نہ کریں. یہ اور یار صبح سے تو ملتوی کر رہے ہیں یہ. اگر ان کے پاس ہوتے تو یہ آج خان صاحب نے بڑی سرزنش کی ہے پارٹی رہنماؤں کو کہ آپ لوگوں نے جس طرح میں نے کہا تھا احتجاج نہیں کیا آپ لوگوں نے, شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران بھی نہیں کیا احتجاج. دیکھیں یہ اسمبلی کو اختیار ہی نہیں ہے. ہمارا بڑا موقف واضح ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ عوام کی ترجمان نہیں ہے. یہ پارلیمان کو قانون سازی کا بھی اختیار نہیں ہے, چاہے کہ آئین سازی کو یہ کریں. اور ویسے بھی آئین سازی یہ روح کو مجروح کر رہے ہیں, تابع کر رہے ہیں عدلیہ کو. عدلیہ تابع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئین کی بنیاد کو آپ نے جو ہے پہلے جو اب یہ بڑے عرصے کے بعد 18ویں ترمیم میں ہم نے کیا تھا. یہ 18ویں ترمیم میں یہ کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بنے گا, کیونکہ وہ سجاد علی شاہ کے وقت سے لے کے اس سے پہلے کے وقت سے لے کے ہمیشہ یہ فساد مچتا تھا کہ جونیئر کو بنا دیا جاتا تھا چیف جسٹس. تو آپ نے دیکھا کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ الجہاد کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اسد علی لاکھوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے تسلسل فیصلے, اور اس کی ترجمانی کی 18ویں ترمیم میں, جس میں آرٹیکل 175(3) میں لکھ دیا گیا, منضبط کر دیا گیا, اور متفقہ طور پر ساری قوم نے متفقہ اور 9 مہینے کی جو ہے وہ. سر عمران خان کے بیانات بھی ریکارڈ میں موجود ہیں کہ ان کے بندے کیسے پورے ہوتے تھے. وہ سپریم کورٹ کا وہی چیف جسٹس بنے گا, تو اس کو کیسے آپ بدل سکتے ہیں. اب آپ سر یہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا, یوسف رضا گیلانی آ رہے ہیں, عدم اعتماد ناکام. یہ کہاں سے آ گیا, یوسف رضا گیلانی کہاں سے آ گیا؟ اس وقت آ گیا تھا یہ جمہور کی آواز پہ ووٹ دیا انہوں نے, زمین کی آواز پہ. سر عمران خان کے بیانات موجود ہیں, ان کے دور میں نمبر گیم کیسے پوری ہوتی تھی. کس کی؟ عمران خان کا ریکارڈ پہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم کن لوگوں سے اپنے بندے پورے کراتے تھے, ووٹ پورے کراتے تھے. وہ بھی غلط تھا. تو کیا یہ وہ ایک غلطی کو آپ دہراتے چلے جائیں گے, آپ قوم کو غلام بناتے چلے جائیں گے, آپ جو ہے آئین کی روح کو مجروح کرتے چلے جائیں گے. کہتے تھے ضمیر کی آواز ہے. او بھائی, میں نے کبھی تصدیق نہیں کی ہے. جو غلط بات ہے وہ غلط ہے, وہ کل بھی غلط تھی, آج بھی غلط ہے, اور کل بھی غلط ہوگی. سو اس لیے غلطی کو دہرانا جو ہے یہ کسی قوم کی عظمت کا آشکار نہیں ہوتا ہے, یہ ذلت کا آشکار ہوتا ہے. اگر آپ نے ذلت کی دہلیز میں دھکیلتے چلے جانا ہے اس قوم کو, ملک کو اور آئین کو, تو پھر آپ کا یہ اللہ. آصف علی زرداری کے آپ بڑے قریب رہے ہیں, اور آپ پیپلز پارٹی کو ایک جمہوری جماعت کہتے رہے ہیں, سنتے رہے ہیں ہم آپ کے منہ سے. کیا ان کی طرف سے کوئی آپ سے رابطہ کیا گیا ہے ووٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں, میرا اگر جو ہے سوشل ریلیشنز کبھی کسی کے ختم نہیں ہوا کرتے ہیں. اگر وہ ہے بھی تو میں آپ کے سامنے بات نہیں کروں گا. لیکن مجھے کوئی دھونس دھمکی زر اور وہ زور میرے اوپر نہیں آزمایا گیا, اس لیے کہ میں پیار محبت سے کیا کوئی ریکویسٹ کی گئی ووٹ کی؟ اگر ہے بھی تو وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. سر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے, پی ٹی آئی کا موقف کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پہ ہوگی یا اس کا کوئی آئینی حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا؟ ارے بابا بکلا, پہلے دن سے پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں ہم. آئین میں ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے, میں نے خون دیا, ساری قوم نے خون دیا, وکلاء نے خون دیا. نہ صرف یہ پابا سلاسل ہوئے, مکے دکھاتا تھا وہ شخص جو ہے اس وقت کا ڈکٹیٹر جو تھا, مکے دکھاتا تھا, اور ساری قوم جب کھڑی ہوئی ہے تو خوش و خاصات کی طرح بیٹھی. لیکن سر آپ کی پارٹی نے اس ڈکٹیٹر اب اس سے بڑی تحریک چلے گی. صاحب نے اس ڈکٹیٹر کو پروسیکیوٹ نہیں کیا. سی او ڈی کا حصہ تھی, 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, تو اس سے آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ سی او ڈی میں تو آپ بھی تھے, چارٹر آف ڈیموکریسی میں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں اور بھی بہت کچھ تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی تھا کہ ہم جو ہے کبھی کسی اور فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کی بساخیوں سے کسی حکومت کو نہیں گرائیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی ہے شک 22 میں کہ جی ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں نہیں آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کو ہم جو ہے کام کرنے دیں گے اور فریلی کام کرنے دیں گے. تو آپ کہتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو آزادی ہوگی, آپ کو آزادی ہے, آپ
बताएं मुझे, क्या वो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? क्या बुनियादी हकूक़ मुयस्सर हैं पाकिस्तान को? क्या जो है अपोजिशन को काम करने दिया जा रहा है? क्या ये बैसाखियों के फॉर्म 47 की पैदावार नहीं है? ये जो है ये हुकूमत, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट के जो है कंधों पर चढ़ के ये नहीं आई है? और क्या उसको हटाया, गिराया, निकाला इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नहीं गया निकाला? तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह है। जहाँ तक ये है ना जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर आप बात करते हैं तो उसमें 18वीं तरमीम में उस वक्त इन्हें याद नहीं आया, ये 18वीं तरमीम में 100 से ज़्यादा इन्होंने तरामीम की थी और 9 महीने की काबिश के बाद इन्होंने आपने अगर इलीगल तरीके से गैर कानूनी अगर ये आईनी तरमीम कर रहे हैं तो फिर बार बार मौलाना के पास आप क्यों जा रहे हैं? पहले तो ये मौलाना के जरिए बार बार आईनी तरमीम पर अपने मुतालिबात मनवाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखें हमारा वहाँ भी आप लोग खेल रहे हैं, मौलाना आप देख लेंगे, 47 का इल्जाम भी लगाते हैं, इल्जाम भी लगाते हैं। तो वो तो मौलाना भी कहता है कि ये जाली असेंबली है। इमरान खान तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं आप लोग? डायलॉग क्यों कर रहे हैं? मुज़ाकरात भाईजान, इस वक्त मौलाना साहब का जो है, मौलाना फजलुर रहमान का काबिल तहसीन है जो अमल है। पहले भी उन्होंने रोका, तारीफ किया, सुन लो, पहले भी उन्होंने रोक दिया था और नहीं होने दिया था, आज भी नहीं होने देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। मौलाना की सियासत, यस, फिर आप जानते नहीं हैं मौलाना साहब की कि वो कितनी सियासी बसीरत रखते हैं और कितने वो ज़ीरक सियासतदान हैं। अब आप देख लेंगे कि ये जो है जिस तरह से होगा, और मैं आपको अर्ज़ करता चलूं कि ये तरमीम भी कभी नहीं होगी, ये अव्वल तो प्लेस ही नहीं होगा, इसलिए कि इनके पास अददी बरतरी है ही नहीं। अगर ये होती तो फिर ये क्यों हल्कान हुए होते और क्यों ये उठा रहे होते? अख्तर मैंगल के इन्होंने दोनों उठा लिए, इन्होंने मौलाना साहब के जो है सेनेटर्स को उठाया हुआ है, उनके साथ भी है जो अख्तर मैंगल, आपने खुद देखा है कि उसने कहा पहले मेरे तो 2 वाह गुजार करो। हमारे जिनको भी जबर जोर किया है